ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ حکیم الامت، مفکر پاکستان، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مزار اقبال کی سیر کروائیں گے اور اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جو شاید آپ کے علم میں نہ ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، وہ حضرات جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ تو دوستو، جس مقبرے پر ہم اس وقت موجود ہیں اس کا نام ہے مزار اقبال۔ یہ ایک سادہ لیکن متاثر کن ڈھانچہ ہے جو لاہور، پاکستان میں بادشاہی مسجد اور لاہور قلعہ کے درمیان حضوری باغ کے لان کی ایک جانب واقع ہے۔ اس مزار کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پاکستان رینجرز کے زیر انتظام ہے۔ اس کا فن تعمیر افغان اور موریش طرز کے امتزاج کی عکاسی کرتا ہے اور یہ مکمل طور پر سرخ ریت کے پتھر سے بنایا گیا ہے۔ ہر روز سینکڑوں زائرین شاعر مشرق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ مفکر پاکستان 21 اپریل 1938 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد سے ان کے شاعرانہ اور فلسفیانہ پیغامات اور تعلیمات کو فروغ دینے اور پھیلانے کے لیے ان کے نام سے ایک اکیڈمی، اقبال اکیڈمی، قائم کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک اور خراج تحسین حال ہی میں تزئین و آرائش شدہ لاہور ایئرپورٹ کو بھی علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں۔ علامہ اقبال کی وفات کے فوراً بعد ان کے مزار کی تعمیر کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی جس کی صدارت چودھری محمد حسین نے کی۔ ممتاز آرکیٹیکٹس کی طرف سے مختلف ڈیزائن پیش کیے گئے۔ اس کمیٹی نے ان ڈیزائنوں کا جائزہ لیا اور اس کو تسلی بخش قرار نہ دیا۔ کمیٹی نے فن تعمیر کے مخصوص اصول کی پیروی کرنے کی بجائے ایک نیا مجموعہ اختراع کرنے کا مشورہ دیا۔ حتمی ڈیزائن اس طرح کا ہو جو مغل روایت سے ہٹ کر افغان اور موریش فن تعمیر پر مشتمل ہو۔ بہت سی دیگر مشکلات کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ مناسب فنڈز کا انتظام بھی تھا۔ کمیٹی نے مقامی حکومتوں اور ریاستی حکمرانوں سے کوئی بھی عطیہ قبول نہ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ خراج تحسین کے لائق نہ ہوگا۔ یہ فنڈز علامہ صاحب کے دوستوں، مداحوں اور شاگردوں کے عطیات سے اکٹھے کیے گئے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ دوستو، مقبرے کے مستطیل ڈھانچے میں بالترتیب مشرقی اور جنوبی جانب دو دروازے ہیں جو سنگ مرمر سے جڑے ہوئے ہیں۔ قبر سفید سنگ مرمر سے بنی ہے۔ قبر کا پتھر لاپیس لازولی سے بنا ہے اور خطاطی میں قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ اندر کی دیواروں پر اقبال کے شعری تصنیف ضرب عجم سے ایک غزل کے 6 اشعار کندہ ہیں۔ باہر ایک چھوٹا سا باغ ہے جو چھوٹے پلاٹوں میں تقسیم ہے۔ اس مقبرے کو حیدرآباد دکن کے اس وقت کے چیف آرکیٹیکٹ نواب زین یار جنگ بہادر نے ڈیزائن کیا تھا اور تقریباً 1 لاکھ پاکستانی روپے کی لاگت سے اس کی تعمیر میں 13 سال لگے تھے۔ اس مزار کی تاریخ کی بڑی وجہ آزادی کے بعد ہندوستان میں جے پور سے سرخ پتھر کا رکنا تھا۔ سرخ ریت کا پتھر جے پور سے لایا گیا اور سنگ مرمر مکرانہ راجپوتانہ سے منگوایا گیا تھا۔
آزادی کے بعد بھارت سے سرخ پتھر کی برآمد پر پابندیوں کی وجہ سے تعمیراتی عمل متاثر ہوا۔ مقبرے کے پتھر کے لیے لاپیس لازولی جو شہنشاہ بابر کے مقبرے کے لیے استعمال ہوئی تھی، افغانستان کے لوگوں سے بطور تحفہ وصول کی گئی تھی۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔